لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن طالب العلم يدعو له كل من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء والنملة في جهدها وإن الملائكة تضع أجنحتها لكل طالب العلم. معزز اساتذہ کرام اور مدرسہ تنظیم الاسلام بطوہر طلبہ عزیز، آپ حضرات مختلف جگہوں سے اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب اور غریب محلے میں کھیل کود کرنے والے آپ کے دوست یار، ان سب کو چھوڑ کر کے اس مدرسے میں صرف اور صرف ایک ہی مقصد لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ہے علم دین کو حاصل کرنا۔ تو ایک مقصد ہے نا آپ کا، یا مدرسے میں کھانے کے لیے آئے؟ نہیں نا، کھیلنے کے لیے آئے، کھیلنے کودنے کے لیے گاؤں محلے میں بہت سے یار دوست ہے نا، اور کھانے پینے کے لیے مدرسے سے بہتر ماں باپ بنا کر کے آپ کو کھلاتے نا، لیکن ان سب چیزوں کو آپ نے چھوڑا، آرام کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا، ماں کی محبت کو چھوڑا، باپ کے لاڈ پیار کو چھوڑا، بھائی اور بہن کی دوستی اور محبت کو چھوڑا، ان تمام کو صرف اور صرف کیوں چھوڑا؟ پڑھائی کرنی۔ پڑھ کر کے آپ کریں گے کیا؟ اچھا، اور کیا کریں گے؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اور آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تاکہ جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ یعنی ہمارے اور آپ کا مقصد صرف اور صرف ہے اللہ کو خوش کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ خالی حافظ بننے سے اللہ خوش نہیں ہوگا، خالی مولوی بن جانے سے اللہ خوش نہیں ہوگا، مفتی بن جانے سے اللہ خوش نہیں ہوگا، کتنوں بڑے عالم بن جائیں اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ خوش کب ہوگا؟ جب ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، یعنی اس پر عمل کریں۔ عمل کرنے ہی سے اللہ خوش ہوگا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی بڑھا لیا ہے، کرتا پائجامہ پہن لیا ہے، ٹوپی پہن لیا ہے اور پگڑی باندھ لیا ہے، پوری دنیا میں لوگ مولانا کہتے ہیں اس کو، لہٰذا اس کو بخش دو، اس کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کیوں ہوگی؟ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو جان رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتار۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، خوش کرنا ہے۔
اس کے لیے ہم کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے جیسے ہم کو معلوم ہوتا جا رہا ہے اس کی ہم پابندی کریں، اس کو عمل کریں۔ اتنا تو سب کو پتا ہوگا نا کہ پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، میرے بچوں معلوم ہے نا؟ اتنی بات معلوم ہو گئی تو ہم اس پر عمل کریں گے نا؟ پانچوں نماز میں سے کوئی نماز ہماری کبھی بھی چھوٹے گی؟ فجر کی نماز پڑھیں گے ہی نہیں؟ پڑھیں گے نا؟ کبھی بھی ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی چاہیے۔ نیند کو ہم قربان کریں، ہے نا؟ نیند کو قربان کرنا سمجھتے ہیں نا؟ یعنی نیند آ رہی ہے، بھائی صاحب جگانے کے لیے آئے، نیند نہیں ٹوٹ رہی ہے، اگھا رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، تب بھی کسی پر اٹھ کر کے ہاتھ منہ دھوئیں گے، وضو کریں گے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ مولانا نے جگا دیا مولانا کے ڈر سے، اور یہ اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ کو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ چاہے مولوی صاحب جگائے یا نہ جگائے، مولوی صاحب کہے یا نہ کہے، ہم کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ مدرسے میں رہیں گے تب بھی پڑھنا ہے، مدرسے سے باہر جائیں گے، گھر جائیں گے، کہیں اور چلے گئے تب بھی پڑھنا ہے نا؟ یا خالی مدرسے میں پڑھنا ہے؟ نماز تو سب جگہ فرض ہے نا؟ ہاں، جیسے جیسے آپ کو معلومات ہوتی ہے، اتنی بات تو آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، معلوم ہے نا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، معلوم ہوگا نا سب کو؟ تو کون کون آج سے ہمیشہ جھوٹ بولے گا بتاؤ تو؟ بولو، کوئی نہیں بولے گا؟ ہاں، آج کے بعد ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی چھٹکارا دلاتا ہے، سچائی اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ ہم کو کبھی بھی نہیں بولنا ہے، ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں کو پڑھ رہے ہیں، اپنے سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی آپ کو پڑھاتا ہے؟ بولیے نا، کون پڑھاتا ہے؟ مولانا لوگ پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ یعنی مولانا لوگ آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ اور آسان لفظوں میں کہیے کہ مولانا لوگ آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہے ہیں، یہی نہ کر رہے ہیں؟ مولانا لوگوں کا تو بڑا حق ہے نا؟ ارے حق ہے نا بڑا؟ اس کا بڑا حق ہوتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے کہاوت ہے نا کہ اسی پلیٹ میں کھایا اور اسی کو چھید کر دیا، ایسا تو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ استاد سے پڑھ رہے ہیں، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نل کے پاس گئے لوٹا میں پانی بھرنے کے لیے اور لوٹا میں چھید ہے، لوٹا میں لوٹا بھرے گا نہیں نہ بھرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ استاد کا ادب نہیں کرتے، استاد کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے اندر علم نہیں آئے گا، سب نکل جائے گا۔ سب کیا ہوگا؟ چھید والے لوٹا سے پانی نکل جاتا ہے اور بے ادب طالب علم سے علم نکل جاتا ہے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے، بے علم نہ توا خدارا شناخت، کہ بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اور ایک دوسری کہاوت ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کہ جو آدمی بے ادب ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اس کے اوپر نہیں ہے۔ آج کے بعد استاد کا ادب و احترام کریں گے نا؟ آج سے کریں گے کہ کل سے کریں گے؟ اس کا مطلب پہلے نہیں کرتے آپ انہیں کہیے گا کہ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کریں گے، ہمیشہ کرتے یہی نا؟ اچھا،
تو علم حاصل ہو رہا ہے استاد سے، اور کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ اور کس سے؟ نہیں بیٹا، کتاب سے۔ کس سے؟ کتاب کا بھی ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کتاب کا بھی ادب کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، چاہے قرآن ہو، اردو کی کوئی کتاب ہو، دین کی اور کوئی کتاب ہو، کسی میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، ان سب کا بھی ادب و احترام کرنا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں، ایک شرابی تھا، ہمیشہ وہ شراب پیتا تھا۔ تو نالے میں قرآن کریم کا ایک ٹکڑا دیکھا، گندے نالے میں۔ وہ شرابی اس کو اٹھایا اور دھویا اور اس کو چومنے لگا کہ یہ تو میرے اللہ کا کلام، اللہ نے صرف اسی کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ ہم میں تو کوئی شراب نہیں پیتا، نہیں پیتا، کوئی نشہ نہیں کرتا، اس سے بڑے گنہگار تو ہم نہیں ہیں نا۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ جو بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرنا۔ اچھا، علم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ مدرسہ میں، درسگاہ میں بیٹھ کر کے۔ ان سب چیزوں کا بھی ادب و احترام کرنا ضروری، یعنی جتنی چیزوں کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، استاد، کتاب، کاپی، قلم، درسگاہ، ٹپائی، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا ادب و احترام کیجیے گا، تب جا کر کے اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور پھر جا کر کے ایک اچھے عالم بنیں گے۔ جو پڑھیں گے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ جب عمل ہوگا تو جا کر کے ہم اللہ کو خوش کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت پڑھیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی